السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
معزز سامعین کرام اور معززات مکرمات، حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی میری ماں اور بہنوں، تمام تعریفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذاتی اقدس پر۔ آج میں آپ کے سامنے انتہائی خطرناک گناہ اور اس کے برے انجام کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس کے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں رہتا۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نماز کو چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، تین چھوڑ دی، اور ساتھ ہم اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار اور سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ دو نمازیں پڑھ لینے کے بعد تو میرے محترم بھائیوں، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو ہم اس کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کوئی چوری کرے تو ہم اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کوئی زنا کرے ہم عزت کی نگاہوں سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور کوئی کسی کا مال چرا لے ہم اس کے ساتھ دوستی نہیں لگاتے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہوگا، ہم اس کو اپنا دوست بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہماری یاری ہوگی، جبکہ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے، نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا ہے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، انکار کر دینا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو چوری کرتا ہے، جو زانی ہے، بظاہر اللہ اس کو بعد میں ہدایت دے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن ہماری نظروں میں وہ برا ہوتا ہے۔ لیکن ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج جو چوری کرے، زنا کرے، ڈکیٹی کرے، ہم اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا گوارا نہیں کرتے، اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں، جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا رشتہ دیتے ہوئے ہمیں ذرہ برابر بھی محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم گھبراتے ہی نہیں ہیں، کوئی سمجھتے نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ بے نمازی ہے، ہم کہتے ہیں یہ گنہگار نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، بڑی کوٹھی ہے، بینک بیلنس ہے، اب یہ بخشا ہوا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے یہ بے نمازی ہے، اور سب سے بڑا گنہگار یہی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاة عمدا
جو مسلمان نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں من اعظم الذنوب و اکبر الکبائر، گناہوں میں سے جو سب سے بڑے اکبر الکبائر گناہ ہے، جو اللہ کے ہاں سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَنَّ اسْمَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ اسْمِ قَتْلِ النَّفْسِ وَأَخْذِ الْمَالِ وَمِنْ اسْمِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ اور وَشَرْبُ الْخَمْرِ، 3-4 بڑے بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر گناہ ہے۔ جو کسی مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے، یا کسی مسلمان بھائی کے مال کو چراتا ہے، یا زنا کرتا ہے، یا شراب پیتا ہے، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں جو کوئی یہ گناہ کرتا ہے، ان سے بڑا گناہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ ان سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ اکبر الکبائر گناہ یہ ہیں کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا، اور کسی مسلمان بھائی کے مال کو چرانا، کسی مسلمان بھائی پر زیادتی کرنا، شراب پینا، یہ اکبر الکبائر گناہ ہیں۔ لیکن ان سے بھی بڑا ایک گناہ ہے، وہ ہے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، یا تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یا تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، یا مشرک ہو جاتا ہے جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، صحیح حدیث موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 7 باتوں کی وصیت کی، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ، اے عبادہ کسی نماز کو، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، اے عبادہ بن صامت کی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ملت سے مراد اسلام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، میں احادیث سناتا ہوں، میں فتویٰ نہیں لگاتا، میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بنیادی اسلام کا بنیادی رکن ہے، نماز ادا کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعض احادیث میں 5 آئے ہیں، 5 چیزیں، بعض میں 4 چیزیں، اور بعض احادیث میں 3 چیزیں آئی ہیں جو اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فرضی نماز۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قواعد الدین ثلاثۃ علیہن، 3 اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے بنیادی 3 رکن ہیں۔ اسس الاسلام، 3 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے۔ والصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور والصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز ادا کرنا۔ جو بندہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، سمجھ لیجئے اس نے
اسلام کا انکار کیا ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ اسلام سے پھر گیا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ تین بنیادیں، تین اسلام کے رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن نماز ہے، فرضی نماز۔ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ تعالی سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اے امام صاحب، اگر کوئی بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے لیکن رات کو سوتے وقت 8 بجے کا الارم لگا دیتا ہے، صبح نماز کو برباد کرتا ہے، فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر۔ امام ابن باز رحمہ اللہ تعالی سے پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ امام ابن باز رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں وہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اس نے تکبر کیا ہے، وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، وہ مرتد ہو گیا ہے۔ جو نماز کا انکار کرتا ہے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، یہ مت سوچئے میں فتویٰ لگا رہا ہوں، میں علماء کی اقوال بتا رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے فرامین بتا رہا ہوں کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے نزدیک نماز کو چھوڑنا معمولی سمجھا جاتا ہے، ترجیح نہیں دی جاتی۔ ایک نماز کو چھوڑا کوئی بات نہیں، دوسری نماز پڑھ لیں گے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ وہی نماز ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دن اور رات کے دو کناروں میں نماز ادا کرو، یعنی 5 وقت کی جو تمہارے اوپر نماز فرض کی ہے اس کو ادا کرو۔ ادا کرنے کی وجہ سے میں تمہاری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور ایک نماز جو پڑھتا ہے دوسری نماز کی انتظار تک جو بھی اس سے سستی، جو بھی اس سے غلطی ہوتی ہے، دوسری نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی غلطی کو، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو 5 نمازی ادا کرتا ہے، 5 نمازوں کے درمیان میں خشوع خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ 5 نمازی ادا کرتا ہے، 5 نمازوں کے درمیان میں جو بھی گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت نماز پڑھنے کی وجہ سے، نماز کی برکت سے اس کی غلطی کو، گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، وہ ہمیشہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گناہوں میں پھنسا رہتا ہے، اور اس میں جو نماز چھوڑتے ہوئے اور ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کے باوجود نیکی کرتا ہے، نیکی کوئی بھی اس کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایک طرف فرض کو چھوڑتا ہے، فرضی نماز کا انکار کرتا ہے، دوسری طرف نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نیکی کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اس نے تکبر کیا ہے، اس کے اندر انانیت آئی ہے، اس کے اندر بڑھائی آئی ہے، میں بڑا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اس کے کان میں سوئی تک، جوں تک نہیں ہلتی، اور وہ اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ کوئی آج کا مسئلہ ہے، روزانہ اس طرح کی آواز آتی ہے، توجہ نہیں دیتا، انکار کرتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو جان بوجھ کر جو نماز کو چھوڑتا ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے،
اکبر الکبائر گناہوں میں سے ایسے گناہ ہیں کہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ نیکیوں کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے شرط ہے کہ پہلے چھوڑے اور اس کے بعد اللہ سے سچی توبہ کرے، پھر اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائیں گے۔ یہ ہے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، اور دنیا میں آخرت میں کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی سے سکون کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے، اور سانس کو بے چینی کے ساتھ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں واضح کیا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تمہارے بعد تمہاری اولادیں نماز کو ضائع کرنے والی ہوں گی، اور نالائق قسم کی اولادیں جب وہ نماز کو ضائع کریں گی تو وہ اپنی زندگی میں اور اپنی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے، ساری زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے، آخرت نے تو برباد ہونا ہی ہونا ہے، زندگی بھی اس کے لیے تنگ ہو کر رہ جاتی ہے، بدمزہ ہو جاتی ہے، سکون و چین نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں وظیفہ بتلائیے کہ ہمارے مال میں برکت پڑ جائے، رزق کی فرمانیاں اللہ رب العزت عطا کرے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ اللہ کا وظیفہ بتایا ہوا ہمارے لیے درست نہیں ہے، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ کامیاب نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 وقت کی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں فرمانیاں عطا کریں گے، تمہیں وافر رزق دیں گے، تمہاری زندگی میں برکت عطا کریں گے، تمہاری زندگی کو سکون و چین والا بنائیں گے۔ اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کتنا بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے قرآن سے اندازہ لگائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد میری یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یاد رکھنا، اگر تم اپنی اولاد میں، اپنے مال میں مشغول ہو گئے اور مجھے بلا دیا تو یاد رکھنا تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں سکون نام کی چیز نہیں ہوگی، بے چینیاں ہوں گی، سکون والی زندگی نہیں ملے گی۔ تمہاری زندگی سے ہم رزق کے اندر برکت کو اٹھا لیں گے جب تم مجھے چھوڑ کر اپنے مال میں، اپنی اولادوں میں مشغول ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ جو کوئی بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ عن ذکری سے مراد الصلوات الخمس ہیں، 5 نمازیں ہیں، جو 5 نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ سوچتا رہ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، کیا بات ہے، کیوں نہیں میرے رزق میں برکت آتی؟ تو نماز کو چھوڑنے کا نقصان ہی یہ ہوتا ہے۔ عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کانوں سے یوں گزار دیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زندگی میں ان کے رزق کو، ان کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں جو میری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 فرشتے اللہ رب العزت دن کے وقت زمین پر اتارتے ہیں، وہ آواز لگاتے ہیں یا ایھا الناس هلموا الی ربکم فانما قل وکفى خیر مما کثر والہى۔ اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، یاد رکھنا تھوڑا سا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، ایسا زیادہ مال جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جن میں تم مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے لیے زیادہ مال بھی خسارے کا باعث بن جاتا ہے اور عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، ایسا زیادہ مال جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دے، تھوڑا مال اس کے بدلے میں بہتر ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو یاد رکھیے، جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کی معیشت کو اللہ رب العزت زندگی میں تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح نماز کو چھوڑنے کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، روح ناپاک ہو جاتی ہے، ایسا کینسر اس کو ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو اٹھا لیا جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، اس کا دل عیاشی فحاشی اور حرام کاموں میں لذت محسوس کرتا ہے، حرام کاموں میں چین اطمینان ملتا ہے۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کو سکون ملتا ہے فحاشی والے کاموں میں، جو نماز کو چھوڑتا ہے حرام کاموں میں اس کو چین ملتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، یاد نہیں کرتا، وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے ایسے ہے جیسے زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس طرح ہے جیسے مردہ لاش ہوتی ہے، چلتا پھرتا بظاہر تو نظر آتا ہے یہ انسان ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن وہ لاش ہوتی ہے جو چل پھر رہی ہوتی ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ روح ناپاک ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
شیطان اس کو غذا دیتا ہے، ناپاک غذا بھی اس کو ملتی ہے، جو صبح کی نماز کو سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، جان بوجھ کر لیٹا رہتا ہے، سویا رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور روح ناپاک ہو جاتی ہے، روح کو غذا بھی ناپاک مل رہی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، نماز کو چھوڑنا اس کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ روح ناپاک ہو جاتی ہے، روح کو جو غذا ملتی ہے وہ بھی ناپاک ملتی ہے۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے فرض نماز کو چھوڑنے کا؟ ایک تو اللہ کی نظروں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی محبتوں سے، بشارتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارتیں سنائی ہیں ان سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام کتنا سخت ناراض ہوتے ہیں جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے جو اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامت کہے اور ایک کو کہوں کسی صحابی کو وہ امامت کروائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آخذ شعلا من النار فاحرق على من لا يخرج، میں نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا کر رکھ دوں جو نماز کے لیے نہیں نکلتے، فرضی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر کے رکھ دوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ڈر یہ نہ ہوتا کہ ان کے گھروں میں بچے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، تو پھر میں ان کے گھروں کو جلا کر رکھ دیتا۔ گھروں کو اس لیے نہیں جلایا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ڈر تھا کہ گھر میں بچے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، کہیں وہ بھی نہ جل جائیں۔ اتنا سخت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ناراض ہیں جو نماز کو ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ اور صحابی رسول ہیں، دیکھو کتنی بڑی نماز کی اہمیت ہے ان کے ہاں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں ان کی نظر ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن بہت سارے علاج بھی کروائے، علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہو پائے تو آخر کار ایک بہت بڑا معالج آیا علاج کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تھوڑے دن کے لیے نماز نہیں پڑھنی ہوگی، سجدہ نہیں کرنا ہوگا، آپ کی آنکھوں پر بوجھ پڑے گا، وزن پڑے گا، جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے ایسے علاج کی کوئی ضرورت نہیں جو مجھے اپنے رب سے دور کر دے، جو مجھے اپنے رب کی یاد سے غافل کر دے، مجھے ایسے علاج کی کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں علاج کرواتا کہ آنکھوں کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہو جاؤں اور اس حال میں اپنے رب کو ملوں کہ نماز مسلمان نہ ہو کر، ایمان کی حالت میں نہ ہو کر میں اپنے رب کو جب ملوں، جب میں نماز کو چھوڑوں تو کوئی پتہ نہیں جب بھی مجھے موت آ جائے اور میرا خاتمہ سوئے خاتمہ ہوگا اور میں اللہ کو کس حالت میں ملوں گا، کس منہ کے سامنے اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ فرضی نماز کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو، میں علاج ہی نہیں کرواتا، چلے جاؤ تم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہاں کتنی اہمیت تھی، آج ہم کچھ سمجھتے نہیں، نماز چھوڑ دی کوئی بات نہیں، دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے، یہ کام کر لیں، دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ آواز بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے،
لیکن ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سن لیجئے اس کے نقصان کتنے ہیں۔ پہلا نقصان، اس کی زندگی سکون سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کی روح بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس شخص پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نماز جو چھوڑتا ہے اس کا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما اوتر اہلہ ومالہ، جو عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، ایک عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، اتنا بڑا اس کا نقصان ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کا گھر اور اس کا مال جل جائے۔ جتنا بڑا ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، ایک نماز چھوڑنے سے اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ابو ملی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، ہم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے۔ جہاد کرتے کرتے زور کا وقت ہوا، زور کی نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ لو، جلدی کرو، عصر کی نماز پڑھ لو۔ پھر جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہیں یہ نہ ہو عصر کی نماز رہ جائے۔ میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، جو من ترک الصلاۃ فقد حبط عملہ، جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں ایک دن کے جس دن کے اندر اس نے عصر کی نماز کو چھوڑا ہے، اس دن کی ساری نیکیاں، سارے عمل، ساری خیر کی باتیں، سارے خیر کے کام برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، جو عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، فرضی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس کا چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے، اس کی موت بھی بری آتی ہے۔ ایک کویت کا نوجوان ہے، گاڑی چلا رہا ہے اور ساتھ موسیقی بھی سن رہا ہے، اچانک حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ لوگ بڑھتے ہیں اس کی طرف بچانے کے لیے، لیکن جب پاس آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، وہ اپنے منہ سے گندی گندی گالیاں بھی نکال رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے منہ سے موسیقی بھی، گانے بھی گا رہا ہے، اور اسی حالت میں اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ بری موت۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، فرضی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چھٹا نقصان کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن ذلت، رسوائی، کیونکہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا حقوق اللہ میں سے، وہ ہے نماز۔ وَإِن صَلَحَ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ سَائِرُ عَمَلِهِ، جس کی نماز درست ہوئی سارے عمل درست ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ جو بندہ نماز میں ناکام ہو گیا، نماز اس کی پوری نہ ہوئی، نماز کے اندر نقص نکل آیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے سارے عملوں بھی وہ ناکام ہو جائے گا، سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں پر نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے، اور دوسرا قیامت کا دن کس طرح ذلت، کس طرح رسوائی ہوگی۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے
قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندوں کو کہے گا اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جو اللہ کے بندے ہوں گے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے نہیں جھکے، قیامت والے دن اللہ ان کی گردن کو ان کے اندر سریا ڈال دے گا۔ جس طرح سریا سخت ہوتا ہے اس طرح ان کی گردن اکڑ جائے گی اور سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہوگا، تکبر کرتے رہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال پر، اپنے اولاد پر غرور کیا، میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو یہ چیز موجود ہے، اب مجھے کون پوچھنے والا ہے، میرے لیے تو جنت ہی جنت ہے، فرض نماز کو چھوڑ دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کل قیامت کے دن ذلت رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ یاد رکھیے، جو دنیا میں رہتے ہوئے سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکتا، سن لیجئے کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھیج دیں گے، تو جنتی سوال کریں گے اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ مہلت دے، ہم جہنمیوں سے پوچھ لیں، ان کا حال دریافت کر لیں۔ تو وہ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے تو تمہیں کس چیز نے جہنم میں لے کر آئی ہے، کون سا ایسا عمل تم نے کیا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے جہنم میں بھیج دیا ہے؟ وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ دنیا میں رہتے ہوئے جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی، تم تو نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، لیکن ہم مسجد میں نہیں آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے آج اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا ہے۔ اور اسی طرح جہنمی اللہ سے سوال کریں گے، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ جہنمی اللہ سے سوال کریں گے، اے اللہ ہم پر بدبختی غالب آ گئی ہے، اے اللہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ایک مرتبہ اس رسوائی سے ذلت سے نکال دے، آئندہ کے بعد ایسے نہیں کریں گے۔ آگے سے جواب کیا آئے گا؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، جیسے تم نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بلا دیا تھا، میرے لیے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھی، میرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، آج میں رب بھی تمہیں بلا دیتا ہوں، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دفع ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، ذلیلو میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، میں تمہارے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں رہتے ہوئے فرضی نماز چھوڑ دینا جان بوجھ کر، یہ نقصانات ہیں اس کے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں
5 وقت کا نمازی بنائے، سچا نمازی بنائے، جس طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے ویسے ادا کرنے والا بنائے، اور جو نماز کو چھوڑنے کے نقصانات ہیں، اللہ رب العزت نماز کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ رب العزت وہ ہماری معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔